السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آن لائن کلاسز کے ساتھ انشاءاللہ مطالعہ پاکستان جماعت نحو کے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ تو 3 چیپٹر آپ اسکول میں پڑھ چکے تھے اور چوتھا چیپٹر ہم آج شروع کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھا چیپٹر کا نام ہے خواتین کو با اختیار بنانا۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم دعا سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام طلباء دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس چیپٹر کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ معزز طلباء کرام، یہ ٹاپک ہماری ایکسرسائز میں موجود لانگ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں عورت کے حقوق بیان کریں۔ یاد رہے کہ ہمارا جو لانگ کوسچن ہوتا ہے اس کو شاہ سرخیوں کے ساتھ ہیڈنگز کے ساتھ ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے اور لکھنا ہوتا ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے۔ تو لہٰذا اس لانگ کوسچن کی جو ابتدائی ہیڈنگز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق کے تحت سب سے پہلی اور جو بنیادی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور بنیاد کے لحاظ سے، انسان ہونے کے لحاظ سے تمام انسان برابر ہیں۔ اللہ نے سب کو انسان ہونے کی حیثیت میں برابری دی ہے، اور سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جنس کی بنیاد پر کوئی بھی تفریق کسی قسم کی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، تو بے شمار آیات اس پر ہمیں ملتی ہیں کہ جو اس چیز کو ثابت کرتی ہیں۔ دوسری ہیڈنگ ہماری جو بنتی ہے قرآن کے احکامات، اس کے تحت کتاب میں آپ کو 3 سے 4 آیات ملیں گی۔ تو جو سب سے پہلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی ابتداءً جوڑا بنایا، پھر ان سے آگے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کیے، اور اللہ کے ہاں بحیثیت انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ تیسری جو ہماری اس لانگ کوسچن کی ہیڈنگ بنتی ہے وہ ہے عورت عزت و حرمت کا لفظ۔ عورت ایک ایسا لفظ ہے کہ جب یہ ہمارے سامنے آتا تو فوراً عزت اور حرمت اور ایک ادبی پہلو ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور عورت ایک ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے، مرد اور عورت دونوں، کہ اللہ نے کائنات کے جو سمجھنے کے 2 ستون ہیں، اللہ نے ان پر دنیا کے 2 ستون کی ان کی حیثیت، اگر ایک ستون کو بھی ہم سرکا دیں اس کی جگہ سے تو دنیا کی جو خوبصورتی ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اور ہر لحاظ سے اسلام نے ہر قسم کے تحفظ عورت کو عطا کیا ہے، اور کچھ ذمہ داریاں بھی اسلام نے عورت کو سونپی ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے ہاں مرد اور عورت کا رتبہ برابر ہے، کہ اللہ نے بحیثیت انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں کو برابر پیدا کیا ہے۔ جو نیک عمل کرے گا اس کو اجر مل جائے گا، جو برے اعمال کرے گا اس کے بقدر اس کو اجر مل جائے گا۔ نمبر 5، اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت۔ اگر ہم زمانہ قدیم کی طرف دیکھیں، زمانہ جاہلیت کے دیکھیں، حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو حالات تھے عرب کے، وہ یہ تھے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ ان کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام رحمۃ للعالمین، حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے ان جاہلانہ رسوم کا خاتمہ کرنے کے ساتھ عورت کو ملی لحاظ سے اور قومی لحاظ سے ایک اہم مرتبہ اور مقام دیا، اس کے حقوق عورت کو دیے، اور اس کی جو حیثیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستحکم کیا۔ اور اسلام میں عورت کے لیے اس کے حقوق متعین کیے، اس کی عزت کا حق اسے دیا، وراثت میں حصہ دیا، مہر کا اسے حصہ دیا گیا، تعلیم و تربیت کا اسلام میں عورت کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، اور اسی طرح جو نان نفقہ ہے اس کی ذمہ داری مرد پر عائد کی گئی ہے، عورت پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ ہاں اگر عورت کے پاس روزگار بھی ہے تب بھی وہ مرد ہی کی ذمہ داری ہے
کہ وہ بچوں کا، بیوی کا، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، ہر قسم کا جو بھی یعنی رشتہ ہے، عورت 4 روپ میں ہوتی ہے، 4 طرح اس کی صورتیں ہیں، اس میں وہ مرد ہی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نمبر 7 پر ہے اسلام میں اجر و عمل میں مرد و عورت برابر ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے بحیثیت انسان ہونے میں کہ دونوں کو برابر رکھا، اسی طرح اعمال کے جو اجر ہے، جزا اور سزا کے اندر بھی دونوں جو اچھے اعمال کریں گے ان کو ثواب مل جائے گا، اور جو برے اعمال کریں گے وہ اس کی سزا ان کو مل جائے گی۔ اچھے اعمال پر اجر ہوتا ہے، جزا ہوتی ہے، اور برے اعمال پر سزا ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری بنیادی ہیڈنگ تھی۔ یہ لانگ کوسچن کا آدھا حصہ ہے، اور آدھا حصہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن کے اندر اس کو ریڈ کریں گے۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو ہمارا کتاب کا حصہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اسلام دین فطرت ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں۔ قرآن و حدیث میں کثیر تعداد میں ایسے احکامات موجود ہیں جس سے اسلام میں عورت کے مقام، اہمیت اور اس کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ تو اس پہ جو عورت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ انسان کو عزت اور حرمت سے آگاہ کرتا ہے کہ جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ تمام مذاہب بشمول اسلام ہر قسم کے نسوانی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ نسوانی تشدد سے مراد وہ تشدد ہے جو عورت پر کیا جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، ذہنی لحاظ سے اس کو تکلیف دی جائے، وہ اس میں شامل ہے۔ اسلام نے خواتین کو سیاست، حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات، مشاورت سمیت زندگی کے تمام اہم شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپ دیں۔ یاد رہے کہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلام نے یہ ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور اگر شرعی حدود سے باہر نکل کر ان ذمہ داریوں کی طرف ہم جائیں تو اس میں کسی قسم کا جواز بھی ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اکثر عورتیں اس تصور کی بنا پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کی نسبت کمتر ہیں، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے، اور اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو برابر بنایا ہے، عورت کا حق دیا ہے اور مرد کا اس کو حق دیا ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ فضیلت کے لحاظ سے اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے، لیکن اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے قطعی طور پر کہ وہ عورت پر ظلم و ستم کرے، جیسے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر تقویت دی ہے، ان کو فضیلت دی ہے۔ تو نیکسٹ پیج نمبر 96 پر قرآن کریم کی آیات اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرد و عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان برابر ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ ہر مرد کے اپنے حقوق ہیں اور عورت کے اپنے حقوق ہیں۔ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دوسری آیت سورۃ النحل کی ہے، آیت نمبر 97، کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، یا عورت وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے۔ یہ اجر ہے، یہ جزا ہے نیک اعمال کی، اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہمیں ملے گا، اس کے نیک اعمال کا نہایت اچھا اسے صلہ دیا جائے گا۔ یہ تو بات تھی کہ عورت کے حیثیت کی، اس کے مرتبے کی۔ تو اسلام کی آمد سے پہلے کا اگر زمانہ ہم دیکھیں تو اس میں کیا تھا کہ دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا، گھر کا سکون بنایا۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ظلم کے ان اندھیروں سے نجات ملی۔ اسلام نے عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلا کر عزت و حرمت سے نوازا۔ عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی۔ اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے، عورتوں کی حیثیت مستحکم کی۔ تو ان مساوی حقوق کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ مغربی جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بھی اس چیز کا پرچار کرتا ہے تو مساوی حقوق کا، لیکن وہ عورت کو حق تو دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عورت کو مصنوعی مرد بنا کر، مرد کے مقابلے کے میں لا کر کھڑا کر کے پھر اسے عزت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو جو لایا ہوا دین ہے،
الحمدللہ وہ عورت کو اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی فطرت کے مطابق اس کے تمام حقوق اسے مہیا کرتا ہے۔ آگے اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق، مشاورت کا حق عطا کیا۔ جیسے صحابیات کے پاس فقہ کے اندر جو مسائل ہیں ان کے اندر صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح دیگر صحابیات سے بھی مشاورت کرتے تھے، علم انہوں نے حاصل کیا اور آگے ان کی حق رائے دہی کا ان کو حق دیا گیا، اسی طرح مشاورت کا حق بھی عطا کیا گیا۔ اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہوگا تب بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے، یہ ذمہ داری والد کی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے۔ ترکہ اس مال کو کہتے ہیں کہ جو وراثت میں کسی انسان کے حصے میں آتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اسلام میں عمل اور اجر میں مرد اور عورت مساوی ہیں۔ جو عمل کریں گے، جیسا کہ پہلا پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل اور اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا دیں گے۔ اس پہ دو آیت یہاں پر پیش کی گئی ہیں۔ پہلی آیت، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیا، عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیا، اللہ سے اس کا فضل اور کرم مانگتے رہو۔ دوسری آیت، جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کے تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، تھوڑی سی بھی حق تلفی ان کی نہ کی جائے گی، اور جنت میں ایسے لوگ جائیں گے۔ باقی قرآن پاک کے علاوہ احادیث رسول بھی بے شمار اس پہ ملتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے اسی پہلے لانگ کوسچن کا دوسرا حصہ ہے، تو تھوڑا تفصیل ہونے کی وجہ سے یہ والا سوال تو ہم پہلے لیسن میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آدھا لانگ کوسچن ہم نے ریڈ کیا، اس کو پڑھا، اور طلباء کرام نے اپنے جو نوٹس ہیں سابقہ ہدایات کے مطابق جو بہتر نوٹس آپ کے پاس ہیں جو بھی، تو ان سے آپ نے استفادہ کرتے ہوئے اس لانگ کوسچن کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ ڈائری نوٹ کر لیں، آپ نے باب نمبر 4 کا سوال نمبر 1 آپ نے یاد کرنا ہے۔ باب نمبر 4 کا سوال نمبر 1 آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔